بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور تمام اصحاب اکرام پہ۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت اور امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہم 5 محرم الحرام ہے اور اس سلسلے کو لے کے چلتے ہیں آگے۔ السلام علیکم بگ باس۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین، فٹ فاٹ؟ اللہ کا شکر گلا الحمدللہ۔ شلا کچھ چل رہا ہے؟ بس وہ ہلکا پھلکا ٹک پرچون چلتی رہتی ہے۔ آج بھی کافی بزی رہے؟ آج بھی کافی بزی رہے، ہو گیا؟ لیکن آج شکر اللہ کا کہ کام کمپلیٹ ہو گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ بس باس یہی بات ہے، جب تک سانس ہے تو کام ہے، بالکل۔ حرکت میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ خیر کی مصروفیت رکھے۔ بالکل۔ تو جناب آج ہے 5 محرم الحرام، سلسلہ جوڑتے ہیں۔ ہاں جی۔ آج کے دن 5 محرم الحرام کے دن مزید آرمی آئی تھی اور یزید کی؟ عبید اللہ بن زیاد نے شمر کو بھیجا تھا۔ اچھا۔ شمر وہ لعین آدمی جس نے حضرت امام علیہ السلام کو 10 محرم الحرام کو شہید کیا تھا۔ تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو وہ آیا تھا فردر مزید آرمی لے کے، اور ایکچولی سعد بن جو عمر بن سعد تھے اس کو سمجھا گیا تھا کہ وہ کمزور ہے۔ اس نے میٹنگز کی تھی امام حسین علیہ السلام سے اور یزید کی بیعت کے لیے بات چیت کی تھی، بٹ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا۔ تو وہ لڑائی سے ذرا ہچکچا رہے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد یہ سمجھ رہا تھا، تو اس نے ایک سخت خط لکھا تھا اس کو، عمر بن سعد کو۔ ان کو تو میں نہیں کہہ سکتا اس کو، کیونکہ اس کو پھر بعد اس نے سب سے پہلا تیر اس نے چلایا تھا جب جنگ شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس کو جو رے کی گورنرشپ کا وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی نہیں دی گئی تھی، کیونکہ وہ پھر ظاہر ہے جب امام حسین علیہ السلام کو اور آپ کے اہل و عیال کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے عوام نے بھی احتجاج کیا، پھر یزید نے بھی کہا وہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا اینی وے، تو لیکن اس کو پھر گورنرشپ نہیں ملی تھی۔ اچھا۔ تو 6 سال بعد جب مختار ثقفی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے قتل عام شروع کیا تو اس کو بھی پھر پھانسی دی گئی۔ اچھا۔ ہاں، تو عمر بن سعد اس نے پھر مطلب اس سے ہسٹری سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے آخر تک پھر توبہ نہیں کی تھی، توبہ نہیں کی تھی، ندامت نہیں کی اپنے کیے پہ، اور پہلا تیر اس نے چلایا تھا اپنے آپ کو صرف لالچ میں کہ مجھے گورنرشپ ملے گی، وہ بھی نہیں ملی، اور قیامت تک دنیا میں لعنت، اور آخر میں جو ملے گا سزا قیامت کی، بالکل بالکل، حشر کے دن وہ علیحدہ دنیا آخرت میں اللہ کی ناراضگی اور قبر کا عذاب۔ تو 5 محرم الحرام کو یہ ہوا، اور پھر جب شمر آیا تو اس نے آرمی زیادہ تھی، اس نے پھر سختی کی، اور عبید اللہ ابن زیاد نے اس کو بھی ایک خط لکھا تھا ساتھ لے کے بھیجا تھا کہ سخت اس کو تلقین کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اگر عمر بن سعد جو ہے وہ نہیں چلتا آگے تو اس کو ہٹا کے تم قیادت کرو پھر آرمی کی۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ذرا کسی کا دل نہیں ہلا اس بات پہ کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ان کے ساتھ ہاں، اور وہ نواسا جس کے بارے میں آپ نے اس وقت کہا کہ میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے۔ حسن حسین کتنے لاڈلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ سجدہ لمبا کر دیتے تھے، جب یہ بچے آپ کے اوپر سوار ہوتے تھے، چلتے وقت کندھوں پہ سوار کر کے چلتے تھے، گود میں رکھتے تھے۔ ممبر سے اتر کے ایک دفعہ آئے، جمعے کو خطبہ دے رہے تھے تو یہ دونوں آئے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے تو وہ ذرا ٹھوکر لگی، آپ فوراً خطبہ روک کے ممبر سے اتر کے آئے اور آپ کو گود میں لیا۔ تو اتنی محبت تھی، اور یہ سب کچھ پتہ تھا، اور اس کے باوجود یہ تو اللہ تعالیٰ جیسے وہ لکھا ہوا ہے کہ تالوں میں دلوں میں تالے لگا دیتے ہیں، قفل لگا دیتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اور شمر بھی وہ یہ نہیں تھا کہ کوئی عام آدمی تھا، پڑھا لکھا تھا، پتہ نہیں کچھ تو کہتے ہیں حافظ قرآن بھی تھا، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اپنا سارا
وہ تو اس جو دین تھا بھی کیا فائدہ, وہ تو اس دین کا تو اس کوئی کا تو کوئی فائدہ فائدہ نہیں ہوا, اس سے اچھا تو وہ بے دین ہی رہتا. تو دنیا اور آخرت سب تباہ. بس اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ذکر تو کرتے ہیں اہل بیت کا, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا, اس کو جو لیسن ملتا ہے اس کو سمجھنے کی بھی توفیق دے. اور یہ ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے فقہ جعفریہ میں, کہ ان کو ہر اہل بیت کا وہ کیا کہتے ہیں ڈیٹ آف برتھ اینڈ ڈیٹ آف ڈیتھ وہ ساری یاد ہوتی ہے, اور وہ ہر اس دن کو مناتے بھی ہیں اور یاد بناتے ہیں اس کی. اب جیسے اب 10 محرم تک تو یہ 10 دن تو ان کی روز وہ عزاداری ہوتی ہے, تو بیسیکلی تو وہ ایک یاد ہے نا ان کی, تو ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, انہوں نے جو اپنایا ہوا ہے, بٹ بیسیکلی تو یہ اہل بیت کی محبت میں وہ کرتے ہیں. میں ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو. اور تمام صحابہ کرام, خلفائے راشدین, سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہاں سے لے کے اور تمام صحابہ کرام تک یہ سارے ستارے ہیں. اور سچا مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جو ان کو ہر ایک کو اس کے مقام کے مطابق عزت نہ دے. اور ہم ان ہستیوں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کچھ چھینٹیں ہم پہ بھی ڈال دے اور ہمارے اعمال اس قابل کرے کہ ہم لوگ بھی سرخرو ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے طور پہ. تو بس انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہم 6 محرم الحرام پہ بات کریں گے. ٹھیک ہو گیا, آپ کا بہت شکریہ. کل انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور 6 محرم الحرام پہ بات کریں گے. دیجیے اجازت, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے زندگی میں آسانیاں رکھے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد, پاک فوج ہمیشہ پائندہ باد. چینل کو پلیز لائک, سبسکرائب, شیئر ضرور کیجیے. اللہ حافظ. گپ شپ ود آمنہ خان.